حضرت یونس کو وہیل مچھلی نے نگل لیا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، انہیں وہیل کے پیٹ سے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالا، لیکن اللہ نے انہیں اپنی دعا کے ذریعے بچا لیا، جس سے ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خشک سالی کے دوران بارش کے لیے دعا کی اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، جس سے زمین پر بہت ضروری بارش برسائی گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بیماری سے شفایابی کی دعا کی اور اللہ پاک نے ان کی صحت کو بحال کرتے ہوئے ان کی دعا قبول کی۔ یہ واقعات ہمیں انبیاء اور صحابہ کی طرح صبر اور اپنی دعا میں ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہیں۔ ہمیں اللہ کی قدرت اور رحمت پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب غیر متوقع طریقوں سے دے سکتا ہے۔ جب ہماری دعا کا جواب دیا جاتا ہے تو ہمیں شکر گزاری اور عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ کی نعمتیں اس کی رحمت اور فضل کا نتیجہ ہیں۔ خدا کرے کہ یہ واقعات ہمیں خلوص دل سے دعا کرنے اور ہمارے لیے اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیں۔ جب دعا تقدیر سے ملتی ہے، جو اسلام میں اس لمحے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کسی شخص کی مخلصانہ دعا بظاہر اس کی پہلے سے طے شدہ تقدیر کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے یا اس پر اثر ہوتا ہے، انداز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرجوش دعا کے ذریعے کوئی ممکنہ طور پر کر سکتا ہے اللہ کے حکم کے دائرہ کار میں اپنی زندگی کا رخ بدلنا۔ بنیادی طور پر یہ کسی کی زندگی پر مثبت اثر ڈالنے کے لیے دعا کی طاقت کی نشاندہی کرتا ہے، حالانکہ ان کی حتمی تقدیر پہلے ہی خدا کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ دعا میں تقدیر بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پریئر ہیز دا پاور ٹو چینج ڈیسٹنی۔ دعا کسی کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پریئر ہیز دی ایبلٹی ٹو چینج ونز ڈیسٹنی۔ رب العالمین درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور تمام صحابہ پر۔ دعا ایک عبادت ہے اور مومن دنیا اور آخرت کے کسی بھی معاملے کے لیے اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں جواب دو، میں ان کے قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا۔ یہ ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک ایک مسلمان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے کیا حکم دیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ دعا کو عبادت اور تعمیل کے طور پر کرے۔ مومن اللہ کے حکم کی تعمیل میں دعا اور علاج کی کوشش کرتا ہے اور اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ جہاں تک نتائج کا تعلق ہے تو وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر عاقل ہے مومن دعا کا اثر اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح وہ دوا کے اثر کو محسوس کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سچے مومن بھی دعا کا استعمال ان امور کے لیے کرتے ہیں جو مادی ذرائع سے حاصل نہیں ہو پاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ کے حکم کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی چیز یا خاندانی رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں مانگتا۔ مسلمان کے اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا نے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقدیر بدل دی جب انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا اللہ کی ہے۔ رحمت اور حفاظت حاصل کر کے کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، دعا ایک بہترین ذریعہ ہے جو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ خلوص نیت، نیک اعمال اور صبر کا ہونا ضروری ہے۔ کیا دعا ہماری زندگی بدل سکتی ہے؟ اسلام میں دعا اللہ کے ساتھ بات چیت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ہمارا شکریہ ادا کرنے، رہنمائی حاصل کرنے اور مدد کی درخواست کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دعا کے ذریعے خوشگوار زندگی گزاریں۔ دعا قناعت اور سکون لا سکتی ہے۔ جیسا ہے جس نے ہدایت کی وہ صرف اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ صرف اس کے نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ دعا شکر کی نشوونما کر سکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کے رب نے اعلان کیا اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں ضرور بڑھاؤں۔ دعا خود کو بہتر بنانے کی ترغیب دے سکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا ہے گیا ہے، بے شک
اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت کو نہ بدلیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، دعا کا جواب دیتا ہوں۔ دعا کرنے والے کا جب وہ مجھے پکارتا ہے، دعا کے ذریعے خوشگوار زندگی گزاریں۔ دعا قناعت اور سکون لا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے، جس نے ہدایت کی وہ صرف ہدایت کی ہے، اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ صرف اس کے نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ دعا شکر کی نشو و نما کر سکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا ہے گیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کے رب نے اعلان کیا، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں ضرور بڑھاؤں گا۔ دعا خود کو بہتر بنانے کی ترغیب دے سکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت کو نہ بدلیں۔ خلوص دل اور نیت سے دعا کریں، یقینی بنائیں کہ آپ جسمانی اور روحانی پاکیزگی کی حالت میں ہیں۔ صبر کریں اور اپنی دعا میں ثابت قدم رہیں۔ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کریں۔ دعا کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں شامل کر کے اور ان نکات پر عمل کر کے ہم اللہ کی تقدیر کے مطابق ایک خوشگوار اور بھرپور زندگی گزارنے کے اپنے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کافی کیا اور مجھے پناہ دی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پر احسان کیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے عزت کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ہمیشہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پھر ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ترجمہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں ہے مگر جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل چیز کو بھی آسان کر دی دیتا ہے۔ یہاں ایک مشہور اسلامی واقعہ ہے جو کسی کی تقدیر بدلنے میں دعا کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نینوی کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، تاہم جب انہوں نے ان کے پیغام کو رد کر دیا تو یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے اور اپنے مشن کو ترک کر دیا۔ جب وہ بھاگ رہے تھے تو انہیں وہیل مچھلی نے نگل لیا۔ وہیل کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے توبہ کی۔ وہ دعا جس نے تقدیر بدل دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو کامل ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ قرآن 22:87۔ نتیجہ، اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی مغفرت فرما دی۔ وہیل نے اسے تھوک دیا اور یونس علیہ السلام نینوا واپس آئے، جہاں انہوں نے کامیابی کے ساتھ لوگوں کی اللہ کی طرف رہنمائی کی۔ اخلاقی سبق کی کہانی ہمیں توبہ اور اللہ سے معافی مانگنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ دعا کی طاقت ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کی کہانی میں دیکھا گیا ہے۔ صبر اور استقامت ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے چیلنجوں کا سامنا کیا، لیکن وہ صبر اور ثابت قدمی سے کام کرتے رہے، بالآخر کامیابی حاصل کی۔ یونس کی دعا عاجزی اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا مظاہرہ کرتی ہے، جو ذاتی ترقی اور معافی کے لیے ضروری ہے۔ یہ واقعہ ایک یاد دہانی کا کام کرتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہماری توبہ کو قبول کرنے اور دعا کی طاقت سے ہماری تقدیر بدلنے کے لیے تیار ہے۔ جب بھی کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی خواہش کے پورا ہونے کی امید رکھتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی معجزاتی واقعہ ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے پیش آئے۔ اگر آپ بھی ان میں سے ہیں اور آپ کو ایسی دعا کی تلاش ہے جس کے بعد آپ جو چاہیں معجزانہ طور پر حاصل کر سکیں، تو ہاں، ایسی دعا قرآن میں شامل ہے۔ اس دعا کو ادا کرنے کے طریقے: سب سے پہلے وضو کریں، 11 بار درود پڑھیں، پھر 99 مرتبہ الرحمن الحق پڑھیں۔ سورۃ الکہف 18:10۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتن وہی لنا من امرنا رشدہ 463 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی زندگی میں کوئی معجزہ رونما ہو۔ آپ کو کسی بھی 3 نمازوں کے بعد 16 دن تک یہ طریقہ باقاعدگی سے اپنانا ہوگا۔ کبھی امید نہ ہاریں اور جس چیز پر آپ یقین رکھتے ہیں اس کے لیے لڑیں، جب تک کہ اس سے انسانیت کو نقصان نہ پہنچے۔ ناممکن کو ممکن بنانے کی دعا ایسے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ہر روز اپنی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے دعا کا نعرہ لگانا بھی آپ کی زندگی میں کامیابی لا سکتا ہے۔ دعا کو اللہ پاک نے بنایا ہے اور اسے انسانیت کا خزانہ سمجھا جاتا ہے جو انسانیت کو بچا سکتا ہے۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے ہدایت دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے، مجھے ان میں سے معاف کر دے جن کو تو نے معاف کیا ہے، مجھے ان لوگوں میں سے جو تو نے دوست رکھا ہے، مجھے اس میں برکت دے جو تو نے دیا ہے، اور مجھے اس شر سے بچا جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ بے شک تو حکم کرتا ہے اور کوئی حکم نہیں دے سکتا، اور کوئی تجھ پر حکم نہیں ہے۔
دے سکتا، بے شک وہ ذلیل نہیں ہوتا جس سے تو نے دوستی کی، بابرکت ہے تو ہمارا رب اور بلند ہے۔ دعاؤں کے ذریعے ہی ہم کسی بھی مشکل یا برائی سے بچ سکتے ہیں اور ہمارے لیے ہر مشکل کام میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے فی الحال لکھ دیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم دعائیں اور نیک اعمال پیش کرتے ہیں کہ ہماری منزل بدل سکتی ہے۔